واقعہ کربلا کی مکمل اور سچی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور 4 خلیفہ پر مشتمل تھا: حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ حضرت علی کے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس آئی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے صلح کر کے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ یہی بات امام حسین کو گوارا نہ تھی۔ امام حسین کا انکار بیعت۔ یزید کی خلافت پر کئی جلیل القدر صحابہ کو اعتراض تھا، خاص طور پر حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر۔ جب یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ امام نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید فسق و فجور میں مبتلا تھا، شراب نوشی، ظلم اور دین کی بے حرمتی کرتا تھا۔ کوفہ کی دعوت۔ کوفہ کے ہزاروں افراد نے امام حسین کو خطوط لکھے اور وعدہ کیا، آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ کوفہ کی صورتحال دیکھیں۔ پہلے تو ہزاروں نے بیعت کی، مگر یزید نے کوفہ میں ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جس نے دھمکیاں دی، لوگوں کو ڈرا کر بیعت واپس لینے پر مجبور کیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ امام حسین کا سفر کربلا۔ امام حسین نے 2 یا 3 محرم 61 ہجری کو کربلا میں قیام کیا۔ ان کے ساتھ اہل بیت کے افراد، خواتین و بچے 72 جاں نثار تھے۔ پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء۔ عاشوراء کے دن حضرت علی اکبر جوان بیٹا شہید، حضرت قاسم بھتیجا شہید، حضرت عباس علمدار شہید، حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ جس کو تیر مارا گیا۔ آخر میں امام حسین نے تنہا میدان جنگ میں اتر کر وہ عظیم قربانی دی جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں۔ شہادت کے بعد خواتین و بچوں کو قید کر کے کوفہ پھر دمشق بھیجا گیا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں خطبات دیے۔ انہی خطبات سے لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا۔ صبر، وفا، قربانی اور دین پر استقامت کی علامت ہے۔ امام حسین نے فرمایا، موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اگر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی رہنا میری قربانی سے ممکن ہے تو اے تلوارو آ جاؤ۔
امام حسین کی آخری رات 9 محرم شب عاشور امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کل جنگ ہوگی، تم سب آزاد ہو، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، یزید کو صرف میری جان چاہیے۔ کسی نے انکار نہ کیا، سب نے کہا یا حسین جان چلی جائے گی مگر آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفا کی وہ رات تھی جو تاریخ میں کبھی نہ بھولے گی۔ عاشور کا دن 10 محرم الحرام۔ نماز فجر کے بعد امام حسین نے اللہ سے دعا کی، اپنے سپاہیوں کو صف بند کیا، علم حضرت عباس کو دیا گیا، خیمے پیچھے، لشکر سامنے۔ پہلا حملہ یزید کی طرف سے حملہ شروع ہوا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے باری باری میدان میں جا کر لڑائی کی، سب شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس، سب سے پہلے جوان شہید ہوئے۔ حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے، صرف 13 سال عمر، بہادری سے لڑے، شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علمدار دریا سے پانی لینے گئے، پہلے بازو کاٹے گئے، پھر مشکیزہ گرا، آخر کار شہید ہوئے۔ علم ان کے ہاتھ سے کبھی نہ گرا، شہادت کے بعد گرا۔ اصحاب حسین سب نے جان دے کر وفا کا حق ادا کیا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، امام حسین نے پانی مانگا، حرملہ نے 3 نوک والا تیر مارا، گلے پر لگا، بچہ شہید۔ امام حسین کی آخری قربانی تنہا میدان میں آئے، زخموں سے چور مگر ہمت قائم۔ جنگ کربلا کا سبق، باطل کے آگے جھکنا حرام ہے، حق کی راہ میں قربانی دینا اصل اسلام ہے۔ امام حسین نے دنیا کو سکھایا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ چاہے تم تنہا ہو۔